بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انسان جب کسی چیز کی مشق کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ پہلوانی جو ہے پہلے تو مشق تو کرتے ہیں، اس کے ہاتھ جو ہے ورزش کرتے ہیں، اعضاء کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر کشتی لڑتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز میں یہ ہے، اسی لیے خانقاہ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھو۔ جس قدر ذکر میں لگو گے اسی قدر قلب میں نور پیدا ہوگا۔ آج ہمارے چہرے میں نور نہیں رہا، بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، کاسمیٹک لگاتے ہیں، کریم کیا کیا بہت چیزیں ہیں، حسن نہیں آ سکتا۔ یہ تو آرٹیفیشیل چیزیں ہیں، اور اس چونکہ سائنس دورہ اس لیے سمجھاتا ہوں ان کو۔ اسکن کے جو ہے کھال جو ہوتی ہے اس سے کئی بیمار پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو وہ ترجیح دیتے کاسمیٹک آ رہے ہیں، آج کل اتنی کریمیں آ رہی ہیں، اس کے طرف ہمیں توجہ دیتے ہیں۔ اصل حسن جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں ذکر سے، نور کا انوارہ ٹھبکتے ہیں۔ میرا ایک مسجد تھے، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن چہرے پر نور تھا ان کے اندر، ایسا لگتا تھا کہ اردو کے گالے لگے ہوئے۔ ان کا معمول بہت زیادہ کرنے کا تھا، اور بالکل امید تھی سنو، لیکن صحبت کا سر ہوا، انہوں نے صحبت اٹھائی اور کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے خانقاہ نظام ہوتا ہے، اپنے دل کو ٹھیک کرو، اعضاء کو ٹھیک کرو، چہرے میں نور آ جائے گا۔ حسن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ چیز ہے، کشش رکھی اس کے اندر، لیکن کتنے حسین جمیل ہو، ایمان نہیں ہے وہ بالکل بیکار۔ سب سے حسین جمیل ابو لہب تھا، بہت خوبصورت، لیکن ملعون مردود ہے۔ اہل عرب میں بڑی خوبصورتی تھی، جنہوں نے دیکھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو کہتے ہیں سیاہ فہم حبش کے رہنے والے، لیکن اللہ کی اطاعت میں اتنا لگے کہ ان کو اللہ تھا سارے لوگ ان کو مانتے، فوراً سمجھتے انہیں نام پر نام رکھا جائے۔ ارے کہ میرے بھائی نام بلال رکھنا، کیا خوبی تھی ان کے اندر، اس سے بات ہوتا نہیں ظاہر، لیکن اطاعت سے آزاد انہوں نے پھر بھی گناہوں سے بچنے کی۔ آج ہم لوگ گناہ متر جس کو چاہا روزانہ آتے رہتے لوگ، جب دیکھو برائیاں شروع کر دیتے، میں یہ عیب ہے، نہ یہ عیب ہے۔ ارے اپنے آپ کو دیکھو، ہمارے یہاں کتنے عیب ہیں خوب واقف ہے، دوسروں پر عیب جو ہی کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے لوگ ناکام رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس زبان کی حفاظت کر لو، یعنی کلام سے بچو۔ زبان کے دو جملے سے یہ خلاصہ ہے تصوف کا، یعنی پورا نچوڑ ہے، زبان ذاکر دل شاکر۔ ان کی وجہ سے انسان ترقی بھی کرتا ہے، ان کی وجہ سے تنزلی ہوتی ہے۔ خلوت کے لیے شکر ادا کرے، مالک آپ نے خلوت عطا فرمائی ہے، تو اسی مزہ آتا ہے۔ ہمارے عزیزہ تھی پرنسپل تھی، وہ کہتے ہیں بھائی کیا بالکل گونگی بن جاؤں؟ وہ فاتح ترکی میں گئی تھی، ان کے اور پروفیسر تھے، تو وہاں پر وہ زبان جانتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے دن گزرتا تھا، لیکن اگر یہی ذکر لگ جاتے بالکل آتا ہے۔ بہت شکر اللہ کا، آج ہم جہاں بیٹھتے ہیں تبصرے شروع کر دیتے ہیں، گھریلو تبصرے، بھائی بہن پڑوسی جتنے بھی لوگ تبصرے شروع کرتے ہیں۔ فائدہ کیا تم کو ملا؟ تبصرہ کرو اپنے نفس پر کہ میرے نفس کے اندر کتنی خامیاں ہیں اور ہمیں کوئی علاج نہیں۔ اس کی اب کی جو میرے مرض سے حملہ ہوا، پہلی بار ہوا ہے زندگی میں، اس سے پہلے ہوا تو ہلکا پھلکا تھا، کہ 40 دن تک تنفس میں چلا رہے، لیکن الحمدللہ غافل نہیں رہے، اور ذکر میں مضبوطی پیدا ہو گئی۔ جب سانس ٹھہر جاتی تھی اس وقت بھی ذکر جاری تھا، ویسے بھی یہ مومن شان ہے۔ اللہ والے بیمار ہوتے، بظاہر تو بیمار ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا،
زبان میں حرکت ہوتی تھی یاد کرتے رہتے. سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت ناساز ہو جائے. کیا کوئی یہ مرض کے بارے میں نہ کوئی مستثنا نہ نبی نہ ولی. کیا کوئی گناہ تھوڑی نبی نے سب نبی مبتلا. کسی کو بخار درد بہت امراض میں مبتلا رہے, ایسی ولی بھی. تو وہ بیمار ہوئے, آہ کی آواز آئی, آہ آہ کا. ایک صحابی نے کہا آپ آہا کا تو مشہور سے بہادری ان کی, لیکن آپ جیسے لوگ اور آہ کریں. آپ پیارا جواب دیا, فرمایا میں بندہ ہوں, آہا نہ رک کیا رو بہادری دکھاؤں, اللہ نے مجھے مرض دیا ہے. اسی لیے جس مرض میں کوئی شکایت کریں وہ بال ہے. وہ جس مرض میں لوگ شکر ادا کریں وہ اس کی رحمت ہے. درجات اسی بلند ہوں گے جو کبھی شکایت نہ کرے. اسی کو مولانا فتح رحمۃ اللہ نے بہت پیارے انداز میں نصیحت فرمائی. سب کا خلاصہ ہے, دوست کی جانب سے جو پہنچے بھلا وہ بھلا ہرگز نہیں, وہ ہے کرم. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مرض بھیجا. ایک خاتون تھی, پیر میں زبردست چوٹ آ گئی, زخمی ہو گیا پیر. وہ ہنسنے لگی. اب جتنے متعلقین تھے وہ تو اب تو کہہ رہے کہ اتنی تکلیف, اس سے پوچھا آپ ہنس کیوں رہی؟ کہنے یہ چوٹ کس نے بھیجی؟ مالک میں نے ناشکری نہیں کی. یہ حال ہے ان کا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ آہ کر رہے تھے. اسی لیے یہ برابر ہے اللہ اللہ کے. کوئی شخص مرض میں ہے اور آہ آہ کہتے ہیں صاحب یہ اللہ اللہ میں شمار ہوگا اس کا. اس سب کا دخل دو چیزوں پر ہے, ایک تقویٰ ہو, عقل حلال ہو. جتنا امت جب تک پہلے پوری دنیا میں چھا گئی عقل حلال کی وجہ سے اور تقویٰ کی وجہ سے. آج وہ تقویٰ جانتے ہی نہیں, اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے. بیوی نافرمان, بیٹا نافرمان, بیٹی نافرمان, بہن بھائی نافرمان. کیوں؟ تم ان پہ تو کہتے سب اپنے کو دیکھو. اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ میں تو اپنے آپ کو ذبر کر دیا. بزرگ بہت ستایا, انہوں نے اف نہیں کیا. وہی میری تفسیر پڑھا انہوں نے کہ دوست کی جانب جو پہنچے بھلا وہ بھلا ہرگز وہ ہے کرم. پرتاپ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جا چکا ہوں پھولپور, ان کے سب دشمن میں گئے گھر والے, جو کنواں تھا پانی لینا بند کر دیا, نیلے پتھر مارنے لگے. گھر پہ آتے تھے, وہ خاموش تھے. وہ اس میں پھر فرمایا سے کہ بہت بھی مبشرات ہیں ان کے, بہت زیادہ, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اور وہی لوگ آج کے مرید بھی ہو گئے. انہیں میں شاہ وسیع اللہ ثابت ہے, بہت سخت عزت دی ان کو, اور پوری امت کا رہنما تھے. وہ بہت پریشانی اٹھائی. انہیں میں شاہ محمد اور راؤل صاحب نور احمد ہردوئی طنز کرتے گھر والے کام ہے. انہیں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اذیت دی گھر والوں نے. لیکن آپ ٹھیک ہے کوئی ان کے مقدر ایمان تو ایمان لیا. تو دنیا کے اندر آج مسائل پریشانیاں ہوئی ہیں ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ حاکم ہے, خالق ہے, مالک ہے. ان کو منا لو. وہ کیسے مناؤ گے؟ طاعت کے ذریعے, تقوی کے ذریعے. نماز کے احترام ہم نہیں کرتے, ذکر ہم نہیں کرتے, تلاوت ہم نہیں کرتے, یہ بھی اللہ کے عذاب ہے. زبان کو اللہ نے پھر ایک دم کر دیا. ٹھیک ہے تم بکواس کرو جا کے, ہاں ہو ٹھٹے بازی کرو جا کے, ہوٹل بیٹھے ہیں ہاں ہو کریں. اسی لیے قوم میں عذاب آ رہا ہے. پریشانی بہت اسی لیے آ رہی ہے. روزی کے دروازے بند ہو رہے ہیں. اتنے لوگ پریشان ہیں تو مالک کو ناراض کیا. اس لیے بھائی ایک تو یہ اہتمام کرو کہ ہماری زبان سے کوئی لائنی کلمہ. اس لیے آپ نے فرمایا ایک صحابی نے
درخواست کی، یا رسول اللہ من نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو کر لو، ظاہر کلام بچو. جب کلام زیادہ نہیں کرو گے اور پھر طبیعت مائل ہو جائے گی ذکر. اسی لیے خانقاہ کے اندر زیادہ ذکر بتاتے ہیں، کئی ہزار کرتے رہتے ہیں، مسلسل ذکر میں لگے رہتے ہیں. زبان میں حرکت ہوتی ہے، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں. یہ ایک تصویر پڑھنا مشکل ہے. والا مفتی محمد صاحب نور کے خاص ہے مدراس کے علاقے میں، ان کا معمول تھا درشی پڑھنے کا 1,00,000 بار. یہ کیا بات ہے، کام بھی کرتے تھے وہ. کوئی زبان ذاکر دل شاکر. ہمارے ایک تصویر ہوتا درشی کی، جن کے میرے اوپر لامتناہی احسانات ہے، امت سے غافل ہو رہی ہے. اعلیٰ درجہ ہے نبی کی سنت. اور سب سے پہلے کلمت اللہ ہی کا نام ہے، اللہم کہتے ہیں. تو نبی پہ درود بھیجو گے اللہ کا قرب بڑھے گا، ان کی اتباع کرو گے اللہ کا قرب بڑھے گا. یہ تھوڑی زندگی چاہیے انسان. اس لیے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے. اس پہ میں نے عرض کیا مرض کا وجہ آپ کو معلوم. دنیا فیل ہے، پوری سائنس فیل ہے. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بہت ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ فیل. کون سا مرض کب لاحق ہونا معلوم نہیں. اسی لیے جب صحت ہے شکر ادا کرے، اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی. اسی لیے دعائیہ کلمہ شروع ہے. آنکھ کھلتے ہی دعا کیوں منقول ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آنا تو آپ ہی پاس ہے. آپ نے موقع دیا ایک صبح کہ میں اعمال صالح کروں، نیک اعمال کروں. یاد عنایت فرمایا، آپ کا کرم ہے. رات میں سوئے تھے، سوئے ہوتے ہیں فارغ ہوتے بہت سے ہوتے ہیں، ہیمر وغیرہ بہت ہوتے ہیں امراض. کوئی سو کے میں صبح صحیح سالم اٹھوں، جب صبح صحیح سالم اٹھو گے یہ دعا کوئی اہتمام نہیں کرتے. اور گاڑی گھڑے بہت اہتمام کرتے ہیں. ذرا تیش میں آگے ماں بہن گاڑی شروع کرتے تبھی گفتگو. یہ اس لیے کہ ہمارا دین بہت ہی خام ہے، اس کو کمزور ہے، دین میں ہو رہا ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے. یہ خانقاہ نظام ہے. ڈاکٹر پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، اب بڑی کمزوری ہو رہی ہے، چلنے میں پیر لوگ آتے ہیں، آنکھوں میں کچھ کم دکھائی دیتا ہے، دوا تجویز کرتا ہے، طاقت آ جاتی ہے. ایسی مومن شان ہے کہ اللہ والے پا جائے. وہ دوا بتاتے ہیں روح میں قوت آ جائے جس کو تابع اس کے. اصل چیز روح ہے. اور روح کی غذا کھانا پانی بالکل نہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے. تو جتنا ذکر لوگوں کو فکر پیدا ہو جائے گی. ہر لمحہ انسان بڑے خاص شاید کئی بار آ چکے. ڈاکٹر آصف ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہے، خود کہتے ہیں کہ میں کیسے بچ گیا معلوم نہیں. اس کے لیے عرض کرتا جب کبھی سفر کرو 2 رکعت صلاۃ سفر پڑھو، دعائے سفر، حفاظت پر رہو گے، حادثات محفوظ رہو گے. تو سنت اس پر ذوق شوق پیدا کرو اور اپنے زبان کو قابو میں رکھو. عقل حالات کی فکر کرو. اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، جو مشقت اٹھائے گا تو اللہ بس میں برکت دیتا ہے. کم پیسے میں نفع کثیر ہوتا ہے. حضرت شاہ فرتاوری شیخ تھے سید بدر علی شاہ نور مرقدہ. مکان ہم نے ایک کھیت تھا ان کا، قحط ہو گیا تو قانون ہوا کہ میاں اس کو آپ لکھوا دیجیے، گورنمنٹ پہ آپ کو پیسے دے گے اس میں. اب یہ اللہ والوں کی بات. تو اتنے قابل آدمی تھے کہ جامعہ ازہر سے کیرو یونیورسٹی کے فارغ تھے وہ، جبکہ ذرا کہتے ہیں مفقود تھے، وہاں کے فارغ تھے. اس زبان میں انہیں کا ریسرچ کرتا ہوں. کہیں نہیں بھیا اللہ بہت ذہین ہے. اس کھیت میں میری بھینس چرتی ہے، بکری چرتی ہے، مرغی، اور اتنا غلہ مجھ کو مل گیا، اب کیا چاہیے؟ یہ اللہ والے کیا فوراً نام لکھاتے ہیں، کوئی بات ہوئی فوراً نام لکھا دو، پیسے ملے گا. انہیں قناعت تھی.
اتنا اللہ اتنا مل تو گیا، اگر تینوں کا رزق اس کے اندر ہے، بکری بھی، بھینس بھی، مرغی بھی، اور اتنا اللہ مجھ کو مل گیا. کیوں انہوں اپنے شیخ تربیت کرے، شاف الرحمان سے قناعت آ گئی ان کے اندر. آج ہمیں قناعت بالکل نہیں. فیکٹری صاحب بند ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہے، خوشی کو شکر. جب عروج پہ تھے تم نے کیا شکریہ ادا کیا؟ جب حکم آتے تھے کوئی شکریہ ادا کیا؟ جب تنزلی ہوئی آپ شکریہ نہیں کرتے، واہ والے مچاتے ہیں. اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے کا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ والوں بجائے کرو. کتنے لوگ آتے ہیں، میری فیکٹری، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، بیٹے کی نکاح ہو جائے، اور جتنی چیز ہے، دین کا کوئی دعا نہیں کراتا، دین کے بارے میں کوئی دعا نہیں کراتا. افسوس کی بات ہے، دین میں تنزلی کوئی فکر نہیں. یہ واقعہ میں سناتا ہوں، اکابر نے بڑے بڑے ملفوظ جو جمع کیے انہوں نے، بڑی اچھی بات ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات ہے. اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مہرحرا میں تھا، نہایت وباش لاوبالی. وہ کہتے ہیں میاں خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے. وہ کہتے ان حرکات سے توبہ کر لو. جب میں کہتا کہ میاں ہم جانے اور ہمارا اللہ میاں جانے، تم کون ہو دخل دینے والے؟ ایک دن دفتر بیٹھے بیٹھے بے ستا اس کے منہ سے نکلا کہ میاں میرا کیا حال ہوگا. پھر اور کوئی کلمہ دنیا کی زبان سے نہیں نکلا، اور رونا شروع کر دیا. اسی حالت میں 2-3 روز کے اندر اسے خاتمہ ہو گیا اور جان ختم ہو گئی. ان واقعات کو پڑھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے تحفظ اور بقا کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی صورت یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے اسے خاتمہ دعا کرتا رہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک مرتے وقت کلمہ کو یاد دلاتی ہے. اہتمام کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے. ماتھانی فرماتے ہیں اہتمام مسواک کرنا چاہیے تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. جس وقت کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اس کا حسن خاتمہ یقینی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایمان پر خاتمہ کے لیے اس دعا کا پڑھنا مفید مجرب ہے. جو اس دعا کو پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایک واقعہ لکھا تم نے، لکھنؤ میں خان صاحب تھے، رند مشرب، بڑے آزاد، دنیا بھر کے عجوب ان میں تھے. عمر ڈھر چکی تھی. اہل ملا سمجھاتے کہ میاں ضعیفی کا زمانہ ہے، اب تو توبہ کر لو، نماز شروع کر دو. وہ کہتا ہے کہ اس سے کیا ملے گا؟ لوگ کہتے جنت ملے گی. کہتے ہیں میں جنت کے واسطے اس قدر محنت مشقت کون کرے؟ جنت کے لیے ایک مشکل کام ہے. ایک جنت کے لینا کیا مشکل کام ہے؟ ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، بس سامنے کوئی سی پٹی سے سب ہو جائے گا. جنم جا کھڑے ہوں گے. جس وقت پانامی علیہ رحمۃ اللہ نے عنوان گاڑی پر بت پرستوں کے مقابلے میں جہاد شروع کیا، خاصا کو معلوم ہوا مولانا خدمت حاضر عرض میں حضرت کہ ہم جیسے گناہوں کا وہی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے ہے. مولانا فرمایا کہ کون امن مانے ہے. خاصا ہاتھ میں تلوار لے کر میدان پہنچ گئے اور واقعی ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر، اور سامنے سے کئی انہوں نے ختم کیا. بڑی تعداد کو فرق ختم کر کے ایک کافی ہاتھ سے ان کے خاصا شہید ہو گئے اور جنت داخل ہو گئے. ہمارے سوال فکر کرو، اس میں دعا بھی کرو. یہی ہے کہ اپنا گناہوں سے بچو. آج ہم لوگ گناہ سے نہیں بچتے، اسی لیے قوم پہ عذاب بھی آ رہا ہے. ہماری بود باش ان جیسوں پہ ہے جو کہ ملعون قوم ہے، مردود قوم ہے، جیسے یہود و نصارہ. اتقوا اللہ، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو. مومن تو ہو کم سے کم، ایمان تمہارے پاس سے کوئی سے بدل نہیں ہے. یہ تو عارضی زندگی ہے. یہ کتنے دن کے ہیں؟
اصل دائمی زندگی واقعی میں زندگی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. عیش تو آخرت کا کتنے ایسی لگا لو، کتنے سب کر لو، عیش تو آخرت کا عیش ہے. یہاں کچھ بھی نہیں. تو یہاں تنگی گزارو گے وہاں آرام سے رہو گے، یہاں آرام سے رہو وہاں تنگی. اور مومن کے دونوں چیزیں، اس کو یہاں بھی آرام دیتے اللہ تعالیٰ، وہاں بھی دیں گے. اس نے فرمانی نہیں کی. تو خلاصہ کیا ہے، نماز کا اہتمام کرو، اپنے بچوں تلقین کرو، گناہوں سے بچو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ٹیلی ویژن اور جو ہے بےہودہ چیزیں ان سے روکو، لیکن خاص طور سے نماز کا اہتمام، تلاوت اور ذکر میں لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وعلی صلی اللہ تعالیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم.